بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس طرح سے حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مصطفیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، مقداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو ہور بنایا. دعا کر رہا ہوں ان عظیم راتوں کے صدقے میں، ان مسرت بھرے لمحات کے تصدق میں، جتنے بھی صاحبان تشریف فرما ہیں، خالق کونین آپ کے گھروں پر ہمیشہ رحمتوں کا، برکتوں کا نزول جاری رہے. آل محمد کی کسی بھی ہستی کی آمد ہو، اس گھرانے میں سے کسی بھی ہستی کی آمد ہو تو مسکرا دینا بھی عبادت ہے. میں دعا کر رہا ہوں حسن جعفر میر صاحب کے حق میں، خالق کونین انہیں اس اجازت توفیقات عطا فرمائے اور وہ ہمیں اسی طرح لنگر کراتے رہے. میں ماشاءاللہ کافی چہرے وہی دیکھ رہا ہوں جو ہر سال لنگر کرتے ہیں، یعنی کہ ذکر سننے آتے ہیں. تو میں میزبان بھی ہوں اور پڑھنے کا بھی میرے ذمہ کام لگایا گیا ہے. مولا زندگی کرے میرا چھوٹا بھائی یعصوب ماشاءاللہ بہت اعلیٰ کلام، شانی نے بہت اعلیٰ پڑھا، جس نے پڑھا، دلاور بھائی نے بہت اعلیٰ پڑھا. میں تھوڑا پڑھ لوں، آپ بھی آئے بڑی دور دور سے لوگ ہیں. توحید و نبوت کی بقا آج کی شب ہے. بقا آج کی شب ہے. اسلام کے سورج کی ضیاء آج کی شب ہے. توحید و نبوت کی بقا آج کی شب ہے. اسلام کے سورج کی ضیاء آج کی شب ہے. صحنے دل مومن کا دیا آج کی شب ہے. کیا نور ہے، کیا جلوہ نما آج کی شب ہے. اس رات کا ہر لمحہ مقدر کا دھنی ہے. ہر سمت علی، صرف علی، صرف علی. مجھے پتہ ہے مجھے کیوں مل رہی، کہ آپ سب جانتے ہیں مجھے میں کون. بعد میں ملنا ہے آپ نے مجھے، میں نے پوچھا بھی داد تمہیں بڑا اچھا. بسم اللہ. آپ کو ہمیشہ ہی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی ہمیشہ دعا کرتے ہیں، جس طریقے سے کرتے ہو مجھے پتہ. وہ ذاکر نے کہا جی داد دیں، داد دیں، اور کہتے ہیں نا دل کھول کے داد دیں. وہ تھوڑا جذباتی ہوں گے، اس نے کہا جیب میں کھول کے داد. اس رات کا ہر لمحہ مقدر کا دھنی ہے. ہر سمت علی، صرف علی. یہ رات جو کھلتی ہے در امر کی صورت، مشکل نہیں آتی. تو مشکل آتی ہے، مشکل پڑھنا آتا ہے. سجاد بھائی کے ساتھ یہ رات جو کھلتی ہے در امر کی صورت، یہ رات جو روشن ہے رخ فجر کی صورت، یہ رات ہے رحمت کے کسی ابر کی صورت، یہ رات مقدس ہے شب قدر کی صورت. تو جشن منانے آیا ہے اس کے لیے شعر پڑھ. یعصوب تیری زندگی ہو اور تمہیں آباد و شاد. ادب سے لگاؤ ہے، میں ان کے لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں
شعر پہ اچھا یہ کچھ اس گھر کا خاصہ بھی ہے، خلوص سے ماشاءاللہ بس میں بلا سجائی جاتی ہے تو روحانیت میں خاص اضافہ ہو جاتا ہے۔ مولا میرے بھائی کی زندگی دراز فرمائے، اعتقاد میں اضافہ فرمائے، رزق کو وسعت عطا فرمائے۔ اگلا شعر سنیے گا، دیواریں بولے تو بولیے گا، یہ رات جو کھلتی ہے در عمر کی صورت، یہ رات جو روشن ہے رخ فجر کی صورت، یہ رات ہے رحمت کے کسی ابر کی صورت، یہ رات مقدس ہے شب قدر کی صورت، اس رات کا امرت جسے پینا نہیں آیا سمجھو اسی مردار کو جینا نہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اور مسدس پڑھنا ہے، 1.5 گھنٹہ نہیں تو پونا گھنٹہ تو پڑھنا ہی پڑے، جتنا مرضی آپ کو بات ہے۔ لبریز ہے خوشبو مودت سے ہوائیں، میں حیران ہو کے مصرع پڑھتا ہوں، آپ حیران ہو کے سنتے ہیں، بات بھی بڑی حیرانی سے لیتے ہیں۔ لبریز ہے خوشبو مودت سے ہوائیں، تسبیح میں مصروف ہیں سر مست فضائیں، لبریز ہے خوشبو مودت سے ہوائیں، تسبیح میں مصروف ہیں سر مست فضائیں، سلوات کی رم جھم کہیں ناروں کی صدائیں، خوش ہو کہ ملنگ آج نہ کیوں جشن منائے، خوش ہو کہ ملنگ آج نہ کیوں جشن منائے، یہ جشن تو عالم کے لیے عید کی شب ہے، دراصل یہی جلوہ توحید کی شاید آپ کو عزت میں آتا ہوں۔ بسم اللہ تو حکم تو مجھے کوئی بھی نہیں ہے، دیانتداری سے فائدہ پہنچتا ہے، جب حکم کوئی بھی نہیں ہے دل میں خواہشیں کئی ہیں، یہ بھی پڑھا اتنا اچھا مجمع جب کبھی ملتا ہے، اور یہ بھی مولا کا بڑا خاص کرم ہے، جب بھی یہاں نوکری دی ہے نا جی، وہ مجلس ہو یا جاشن ہو بڑی دور تک سفر ہے، اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ یہاں کچھ اور رنگ میں پڑھوں۔ سجاد بھائی منہ پہ بیٹھے اس لیے نہیں کہہ رہا، مطلب ان کے جشن میں بھی کچھ اور رنگ میں پڑھتا ہوں اور یہاں بھی کسی اور رنگ میں پڑھتا ہوں، جہاں اتنا مخصوص مجمع ہو جو گنے چنے سے ادبی افراد ہو تو وہاں پہ بڑی سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ جناب علامہ صاحب تشریف فرما ہے، یاسور تشریف فرما ہے، ڈاکٹر سجاد احسن ادبی اور بانیان میں سے ماشاءاللہ کشمیر بدور، مولا زندگی دراز کرے، فسار بھائی کے ان کے بیٹے کی جید ازدار لوگ تشریف فرما ہے، توقیر رضوی صاحب تشریف فرما ہے، عظیم بھائی تشریف فرما ہے، فرحان میرا دوست بھی ہے، بھائی بھی ہے، ماشاءاللہ کافی لوگ ایسے ہیں جن کو میں نام سے جانتا ہوں، کہیں کہیں ہم بھی نام لے لیتے ہیں سرکار، سمجھے گا ایسے۔ میں بالکل پہلی مرتبہ یہ مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، بالکل پہلی مرتبہ ممبر سے پہلی مرتبہ یہ مصرع پڑھ رہا ہوں، اور دعا کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ خالق اپنی بارگاہ میں ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ بھی ویسے ہی سنیں جیسے سننے کا حق ہے، چونکہ شہزادے کا جشن ہے باب الحوائج، اور شہزادے کا مقام و مرتبہ کون نہیں جانتا، بڑا ایک ہی فکرہ ہے جو تعارف کے لیے پتہ نہیں کتنا وسیع فکرہ ہے، کہ جب شہزادہ دنیا میں تشریف لایا تو امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے باقی، سمجھ گئے ہو، بولنا باقی چپ رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے آپ سے کیا کہا، دیکھ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، تیری زندگی ہو، بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے باقی رہ گئے ہیں،
مطلب کہ کراچی کے دو افراد ایسے، ایک تو دنیا سے رخصت ہو گئے جناب ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، اور ایک کی مولا زندگی کرے جناب کمال حیدر رضوی صاحب۔ مجھ سے بہت زیادہ ان کا محبت والا سلسلہ ہے، اور کمال حیدر رضوی صاحب جب لاہور آتے ہیں کوئی سیٹنگ ہوتی ہے تو وہ مجھ سے شاعری لازمی سنتے ہیں اور بڑی دعوت آتی ہے۔ یقین جانیے یہ میں ان کی غیر موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں، بہت ہی زیادہ پیار محبت والا سلسلہ، اور مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو رعایتی داد نہیں دے رہا، جو اصل داد بنتی ہے وہ دے رہا۔ اور ایک شعر کو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے کہ یہ خیال آل محمد نے آپ کو دیا، تو میں وہ چند شعر ان کی غیر میں یاد آ کر سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ نئے مسئلے پڑھوں گا۔ تیری زندگی و مولت میں آباد رکھیں۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، جرت کا انوکھا ہی، یہ صفت ہے شہزادے کی جو کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ منبر پہ اور ذکر پہ ہاتھ ہے، میری اپنی بساط کے مطابق شعور میرا پورا سخت ہو گیا اس بات کو سوچتے ہوئے کہ یہ ایک صفت ایسی ہے جو کائنات میں، دنیا میں نہیں، کائنات میں جتنے ولی ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، ان سب میں سے کسی ایک کے بھی پاس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف شہزادے کے حصے میں آئی، وہ صفت میں مصرے میں پڑھ رہا ہوں۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، کیوں؟ میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ ہر بندہ نہیں بولتا ہے ایسے مصرے پہ، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ یہ صفت کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو سوائے شہزادہ باب الحمائن کے، اور کہیں یہ صفت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں، مقام میں دو مصروں میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد چہرے پڑھوں گا، مجھے اندازہ ہو جائے گا آپ کتنے آمادہ ہیں۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار۔ درے بیعت باطل تو سمجھیے نا، اللہ تمہیں جرت کا انوکھا ہے، جرت کا انوکھا ہے، علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ یہ منبر پہ دونوں ہاتھ، میں کتنا شکریہ ادا کروں بادشاہوں کا، مجھے انڈیا کے میرے بھائی میرے دوست بلال کاظمی صاحب نے مصروں میں بڑی دعوت دی۔ امام سے ان کو سلامت رکھے، بڑا اچھا مصرع کہنے والے ہیں، مصرع میں آپ کی نظر کرنے جا رہے ہیں۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ سنیے گا، وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر۔ شر کی زبان، اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے، حسین آپ کو عزتوں کے ساتھ سلام علیکم۔ وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے، وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے، شبیر کی وہ آخری۔ کمال حیدر رضوی صاحب کو سلامت رکھے۔ اگلے 2 مصروں تم نے مجھے کہا کہ شکریہ ادا کرنا، اتنے بڑے مصرے تجھے عطا آل محمد کی بارگاہ سے، میرا کوئی ناز دعویٰ نہیں ہے، ان کی عطا ہے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر، وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے، شبیر کی وہ آخری گفتار۔ کل تک دادے شعر بڑا پڑھ رہا ہوں، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر، حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، باطل کے لیے راہ کی دیوار۔ اللہ تمہیں آباد رکھے، تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مولا ہمیشہ
برکتوں کی جیت لیا مولا کی قسم چلے آپ آمادہ ہو گئے آپ کے اذہان کی افسائی ماشاءاللہ مطلب کسی بلندی پہ ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے میں جو کلام لکھا ہی صرف اسی مقصد کے لیے ہے میں شروع کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کے درمیان تو پڑھتے ہو کیونکہ میں پریشان ہوا ہی نہیں کوئی اور علاقہ ہوتا تو شاید میں سوچتا فضاد بھائی تو سنیے گا جو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ میری شعور کی کوشش ہے اور آخری منزل سے جو لفظ ملے ہیں وہ میں نے بادشاہ زادے کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں چھوٹا لفظ نہ کبھی لکھا نہ کبھی بولا وعدہ کیا ہوا ہے بادشاہوں سے کم لکھوں گا لیکن وہی لکھوں گا جس کا مجھے دل اجازت دے نہ مجمع کے لیے لکھا ہے کبھی نہ داد کے لالچ میں لکھا جو عقیدے نے کہا وہی لکھا گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ گہوارے سے منسوب بہت ہی چھوٹا نوکر امام صاحب میری 1000 بار توبہ لفظ ان کی عطا ہے وہی دیتے ہیں مولا کی قسم قد چھوٹا ہے مصرے بڑے پڑھنے جا رہے ہیں گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ مولا کا واسطہ دے رہا ہوں شعر سنیے گا میں سب کی منت کر رہا ہوں اپنا سمجھ کے داد نہیں دیں شعر کو سننا ہے دل بولے تو پھر داد دیں دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے تم جیو حق ادا کر دیا حق ادا کر کے امام حسین کی قسم بسم اللہ کی بڑی مہربانی تو بہت شکریہ مہر لگ گئی پورے ملک میں پڑھوں گا امام حسین آپ کو سلامت و آباد رکھے پوری دعائیں مرادیں آپ کے اذہان میں دلوں میں ہیں باب الحوائج کے صدقے میں خالق کونین اس ذکر کے صدقے میں اس پور نور محفل کے صدقے میں آج کی رات کے صدقے میں اس خوشی کے صدقے میں آپ کی دعائیں مرادیں پوری فرمائیے اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی جھولے سے جو میدان میں آئے اڑ کے پڑھوں حق ادا نہ ہوں اڑ کے پڑھوں تو حق ادا نہ ہوں امام حسین بادشاہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں اڑ کے بھی پڑھوں تو حق ادا نہ ہوں مصری ایسی میں 4 سطروں میں شہزادے کا تعارف پیش کر رہا ہوں میری بساط کیا میری اوقات کیا میری طاقت کیا میری قوت کیا میری گویائی میں اتنی طاقت نہیں ہے میرے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے میرے شعور میں اتنی پرواز نہیں ہے لیکن مجبوری ہے بادشاہوں کا نوکر ہوں جن کا کھاتا ہوں انہیں کا گاتا ہوں میں 4 مصروں میں تعارف پیش کر رہا ہوں کون ہے شہزادہ علی اصغر اگلے سال کے اس دن تک یاد رہے مصر تو پھر دعا دیجئے قطرہ بھی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرر بھی کہاں جا کے سننا فرحان مولا کا واسطہ دے رہا یہ دل تھمال ڈالے تو بولنا ورنہ چپ رہے سنیے قطرہ بھی ہے اللہ بات سے تیرا بڑا کرم قطرہ بھی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرر بھی یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سہر بھی
نشستوں پر خاص پر پتہ چلتا ہے وہ بولے. اللہ تمہیں زندگی دے. قطرہ بھی ہے, بولا قطرہ بھی ہے, طوفان بھی. اللہ قطرہ بھی ہے, طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی تلوار بھی. مصرع سنیے گا, یہ پھول بھی تلوار بھی. یہ پھول, آپ نہ کھلیے گا, یہ دروازہ بند کریں. یہ پھول بھی تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی, خاموشی مہتاب بھی, سورج کی خبر بھی. سننا آتا ہے میں ان سے عرض کروں, اللہ آپ کا مولا تیرے بیٹے کی زندگی دراز کرے. امام سے تجھے آباد و شاد. قطرہ بھی, سنیے گا, 4 مصرعیں تار ہوتے ہیں. قطرہ بھی ہے, طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی, خاموشی مہتاب بھی. پتہ نہیں کون سمجھے کون ضائع کر دے. مصرع میں اڑ کے پڑھنے کو دل کر رہا ہے مولا. یہ پھول بھی تلوار بھی, یہ پھول بھی تلوار بھی, یہ پھول بھی تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی, خاموشی مہتاب بھی, سورج کی خبر بھی, لوری بھی اسے یاد ہے, لڑنے کا ہنر بھی. وہ بولے جس کے دل میں محبت ہے, ہر بندہ نہیں. اللہ تمہیں آباد و شاد. حق ادا کر, مولا تمہیں زندگی دے یار, تم جیو. طاقت سے بولا کریں. قطرہ بھی ہے, قطرہ بھی ہے, قطرہ بھی ہے, قطرہ بھی ہے, طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی, خاموشی مہتاب بھی, سورج کی خبر بھی, لوری بھی جسے یاد, لڑنے کا ہنر بھی, یوں تاج شجاعت میں نگینے کو چڑھا ہے. ایک روز میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے. تیری زندگی ہو یار. ہو گیا, مولا کی قسم ہو گیا. مولا آپ کی مرادیں جب بھی آپ جی آپ سلامت رہے. قطرہ بھی ہے, طوفان بھی, قطرہ بھی ہے, طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی, خاموشی مہتاب بھی, سورج کی خبر بھی, لوری بھی جسے یاد. مصرع بھولیے گا نہیں, مولا کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو. لوری بھی جسے یاد ہے, لڑنے کا ہنر بھی, یوں تاج شجاعت میں نگینے کو چڑھا ہے. ایک روز میں صدیوں کی لڑائی. اتنے بڑے مصرع پڑھنے کا حوصلہ چاہیے. پڑھ لو. انگشتر یہ دین میں الماس کی صورت, انگشتر یہ دین. بڑا چھوٹا شاعر مولا کا, مولا کی قسم عطا بہت. انگشتر یہ دین میں الماس کی صورت, الحمد کے لشکر میں ہے برناس کی صورت. اللہ تمہیں آباد رکھے, اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. مولا تمہیں زندہ و سلامت رکھے. امام صاحب تمہیں آباد رکھے. سنیے گا, مولا کا واسطہ دے رہا. انگشتر یہ دین میں الحمد کے لشکر میں. میرا دل چاہتا ہے کہ مصرع میں بار بار پڑھتا رہا.
علی مہدی مولا کی زندگی کرے الحمد کے لشکر میں ہے الحمد کے لشکر میں ہے الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت تے مولا مجھے صلاحیت یہ شعر میں ان تک پہنچا دیا تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت ایک ضرب تبسم سے دودے ظلم کو توڑا محسن لگ کر مصرع پڑھے گا دل پہ نقش ہو تو ورنہ چپ رہیے گا ایک ضرب تبسم سے کس نے برابر دیکھے گا ایک ضرب تبسم سے دودے ظلم کو توڑا معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت ایک ضرب تبسم سے بتے ظلم معصوم نے ظالم کہیں کا نہیں چھوڑا بہت گہری بات کرنے جا رہا ہوں ان کی تائید سے درباروں کی خیرات ہے میں کسی کا بات بہت بڑی ہے اللہ ہر تائید امامت کی بلندی نبی عیسیٰ جی بڑے ذاکروں کو سنتے ہیں آپ داد بھی بڑے کھلو کھلو کے اٹھ اٹھ کے دیتے ہیں اللہ ہر تائید امامت کی بلندی حیران ہے جری ایسی شجاعت کی بلندی لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی اللہ کرے میں سمجھا لوں میں کیا فائدہ اللہ ہر تائید امامت کی بلندی تو دوبارہ ایک تو آیا تو میں پتہ مجھتی بھی اللہ ہر تائید امامت کی بلندی حیران ہے جری ایسی شجاعت کی بلندی لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی کیا سن ہے تو کیا ہے قدو قامت کی بلندی گھر میں نوکری دے رہا ہوں داد کے لیے بالکل نہیں پڑھ رہا لیکن پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے میرے اب تک کے سارے تخیل ایک طرف اس تخیل کی اڑان دیکھیے گا کیا سن ہے قیامت کی بلندی کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قیامت کی بلندی ثابت صف اعدا کو کہیں پر نہیں رکھا حد یہ ہے کہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا
آواز سے ادا سنا کے کھانا آ گیا عظیم بھائی جان کھانا آ گیا جیو آ گیا مطلب آ گیا مجھے پتہ لگ گیا اللہ نے تعین امامت کی بلندی ہے راہ جری ہے راہ جری ایسی شجاعت کی بلندی لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی اللہ اکبر مولا میں تیرا کتنا شکریہ ادا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں یہ تیری عطا ہے ثابت صف آدھا کو کہیں پر نہیں رکھا ثابت صف آدھا کو کہیں پر نہیں رکھا حد یہ ہے کہ پاؤں بھی زمین کائنات میں ایسی مثال نہیں حد یہ ہے کہ پاؤں وہ تیرے بیٹے کی زندگی زمین پر کافی 10:30 ہو گئے 10:30 ہو گئے جی یہ لنگر تو میں بھوک لگی 10:30 کہتے میں سمجھا بھوک کوئی لگی 11:30 ہو گئے ذاکر پہنچا دیر نال تے اگوں سارے ذاکر ستے سن بستی دا ماحول سی بھائی جان تے او پریشان ہو گیا کہ شاید لنگر کھا کے ستے ہیں انہیں کہا کوئی طریقہ لبا پتہ لگے لنگر کیتا کہ نہیں کیتا انہیں جی پانی جب بھریا ایک ذاکر نے چاہ کے کوئی ذاکر نے کہا جی ہاتھ دھو لو تو کھانا آ رہا ہے ذاکر چمک مار کو انہیں کہا بس سو تو میں ہی پتہ کرنا مولا کی قسم دل خوش ہو گیا ایسے جشن روز ہوتے رہے میرے بھائی حسن کی توفیق آخری 6 سطرے اور اسی نہیں جی کوئی ٹائم میں تھوڑی شکل پاڑ لی بھائی بے شیر سنیے گا بے شیر تھا سنیے گا مولا کا واسطہ میرے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے ہستی بہت بڑی ہے مقام بہت بڑا ہے بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا بے شیر تھا اور شیر ببر نظر آیا کم سن تھپا میدان میں حیدر نظر آیا مسلسل داد دینا لینا دونوں مشکل کام آپ نے مسلسل نوازا ہے اور اس انداز سے داد دی ہے کہ دل میرا قسم سے گرویدہ ہو گیا آپ کا آپ سامعین نہیں ہے آپ اچھا سننے والوں میں بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا کم سن تھا تو میدان میں حیدر نظر آیا اللہ کرے یہ مصرع تک پہنچے کم سن تھا تو میدان میں حیدر نظر آیا غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا اور شیر ببر نظر آیا
کم سن تھا میدان میں حیدر نظر آیا غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا شعر سنیے گا غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا تنہا علی اصغر ہی بہتر نظر آیا اصغر ہے اللہ کرے سمجھ آئے آپ اصغر ہے علی اور اصغر ہے علی اور علی عکس جلی ہے سنیے گا اصغر ہے علی اور علی عکس جلی ہے یہ آخری پیغام حسین ابن علی کیک کھاتے ہیں اور مبشر کیک کاٹو جیب میں رکھ میں بنا دے دوں میں ادھر سے بناؤں گا جاؤ تم ادھر آؤ دے دو نا وہ بنا لیتے آپ نعرہ تکبیر